الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم سورہ مریم کی ابتدائی 4 آیات اور ان میں ایک خاص جملہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جبکہ پکارا اس نے اپنے رب کو ایک دھیمی آواز میں، سرگوشی کے انداز میں۔ قال رب انی وہن العظم منی، اس نے کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چلی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میں نہیں رہا ہوں آپ سے دعا کر کے اے میرے رب کبھی بھی نامراد۔ یہ ہے وہ جملہ جس پر ہمیں اب غور کرنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جس جزم کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ یہ بات کہی کہ اے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے، اس کا مقام بلند ہے کہ جو وہ یہ بات کہہ سکے، اس کا دعویٰ کر سکے، یا امتیوں کے لیے بھی، ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اس میں کچھ گنجائش ہے؟ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ بندہ مومن جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور میں توجہ کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ قبولیت کی کسی نہ کسی شکل میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس قبولیت کی کئی شکلیں ہیں۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز جو مانگی ہے من و عن عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی اس سے بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی کے صدقے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی بڑا حادثہ جو اس کو پیش آنے والا ہوتا ہے وہ ٹال دیتے ہیں، گویا کہ وہ دعا اس کے لیے عافیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور چوتھی صورت جو بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اس بندے کے لیے ذخیرہ آخرت فرما دیتے ہیں۔ تو جب وہ بندہ آخرت میں پہنچے گا اور اپنی ان دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا کہ جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی، تو وہ حیران ہوگا۔ اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے اخلاص کے ساتھ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذخیرہ آخرت بنا دیا ہے تمہارے لیے۔ تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان اخلاص کے ساتھ بندہ مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، بلکہ کسی نہ کسی شکل میں اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ بات ہمیں پتہ چل گئی تو اب ہم بھی پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا، کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ تو یہ تعلق ہے دیکھیے قرآن اور حدیث کا، کہ قرآن حکیم کے اجمال کو حدیث جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھتی ہے، جس سے ہمارا یقین اور مزید بڑھتا ہے اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔